ویڈیو کے اسی حصے میں آپ سے جو بنیادی طور پر جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا ذائچہ دیکھنے کی کوشش کی تو ہم نے اسے عمران خان کے ذائچے سے آپ نے اس کا جواب دیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہے ہی عمران خان۔ اب عمران خان بیٹھا ہے جیل کے اندر اور لوگوں کو عمران خان کی باتیں، عمران خان کیا سمجھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، وہ ان کے وکلا یا جو لوگ ان سے مل کر آتے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کو باہر سے چلا رہے ہیں، جس جانب آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا، اس کی طرف ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اب جو باہر کی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ذائچہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، مگر اس کا ذائچہ بھی اتنا مضبوط ہے جتنا عمران خان کا مضبوط ہے۔ جی 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 وسیم صاحب، یہی تو آج ونڈرفل بات ہے۔ دیکھیے اس وقت ذائچے میں، پوری دنیا کے ذائچے میں ابھی کرنٹلی 2 ستارے سٹرونگ ہیں، ایک زہرہ سٹرونگ ہے ذائچے میں اور ایک سورج سٹرونگ ہے۔ یہ دونوں اپنے بادشاہت کے خانے میں۔ اچھا، یہ وسیم صاحب ایک تقسیم کی بات ہے، جب ستارے سٹرونگ ہونا، ان کا کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ضرور تعلق ہوتا ہے۔ مطلب آپ سمجھیے کہ پازیٹیو حالات میں کوئی نہ کوئی خوشخبری ہر بندے کو ملنی ہے۔ ٹھیک، جہاں تک رہ گیا خان صاحب کا ذائچہ، خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ در سٹرونگ، سٹرونگ در سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے تھے، میں تو معذرت خواہ ہوں، نام نہیں لے سکتا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں۔ جب ایک پروفیشن میں آپ ہوتے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کے راز ہوتے ہیں، کسی کا راز نہیں میں بیان کر سکتا۔ مجھے کوئی شہرت کا اتنا نہیں ہے، میں تو علم بیان کرنے والا بندہ ہوں۔ اچھا، اب لوگ مجھے کہتے تھے جی ڈاکٹر صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ مطلب اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے۔ میں ہنستا تھا، میں کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم بھی طالب علم، ہم بھی دیکھیں گے ہم نے آج تک کیا سیکھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جناب، جو میں نے اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کی تھی سما نیوز میں، کہ آنے والے الیکشن میں پہلی بات یہ ہے کہ ووٹر بہت نکلیں گے، نوجوان لوگ بہت نکلیں گے اور بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مقتدر حلقوں میں رسہ کشی ہوگی۔ آج آپ بتائیں مقتدر حلقوں میں رسہ کشی ہے یا نہیں ہے؟ یہ فارم 47 پہ منتخب وزیر اعلیٰ، فارم 47 پہ منتخب وزیر اعظم، اب میں زیادہ بات نہیں کرتا، ان کی اوقات نظر آ رہی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، اور اپنا وسیم صاحب ہنسی آتی ہے، زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہیں آگے سے، آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہم لاہور میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کچھ چاہنے والے وہ ہمارے بھی یہاں چاہنے والے ہیں، اور وہ اب انجوائے کرتے ہیں میری پریڈکشن کو۔ مجھے کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک تھی، مقتدر حلقوں میں رسہ کشی ہے۔ اب وہ رسہ کشی کیا ہے؟ اگر میں 2-4 اور باتیں کروں تو بھائی جان میں نہیں کروں گا، میں بس انتظار کروں گا جب وہ سامنے آ جائیں تو میری بات یاد رکھیے گا۔ البتہ ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایک بات، 12 اور 13 اپریل کو جب یہ نہ ستارے آپس میں اکٹھے ہوں تو 2 بندوں کو شدید دھچکا لگنا ہے۔ جو 2 بندوں کو دھچکا لگنا ہے ان کے لیے ابھی سے ہمیں مطلب جملہ جو ہے نا وہ بیان کیے دیتے ہیں، جیسا ہم نے، آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ انٹرویو میں اپنا جناب پرویز خٹک صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ساری باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ 12 اور 13 اپریل کو انہوں نے کہنا ہے جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے۔ پہلے جناب ابھی جو کرنٹلی 47 پہ منتخب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ہوا دے دی ہے، اب لگتا ہے پیپلز پارٹی نے ہوا دے گی اور یہ پیپلز پارٹی کو ہوا دیں گے، تھوڑا سا انتظار کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جو جس طرح حکومت بنی ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جتنا اختیار ہے، وزیر اعظم جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے جس نے پورے ملک کو چلانا ہے، اس کے پاس اس وقت عملی طور پر اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ یہاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ایک چیف کمشنر اور ایک آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اپنی مرضی کا لگا سکے۔ اس سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ اس وقت جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور اب وزیر داخلہ بنا دیے گئے ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں۔ اب وزیر اعظم
اب سے یعنی جب سے انہوں نے حلف لیا اب تک وہ ایک دن ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اگلے دن مجبوراً وہ فیصلے واپس لینا پڑتے ہیں. تو یہ تو ٹوٹل ان کی اوقات اور ان کی اہمیت ہے. آپ کی بات 100% اس حوالے سے درست ہے. مگر عمران خان وسیم صاحب ایک منٹ قطع کلامی کی انتہائی معذرت مجھے ایک بات یاد آ گئی جو موقع اور محل کے حساب سے بڑی مناسب ہے. ہمارے بزرگ آپ کے بزرگ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مانگے کی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. یہ اب ثابت ہو رہا ہے. یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے جی. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ اپنے ہی ایم پی اے کو یہ ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. اپنے ایم پی اے کو کہ ہم جو ہیں ہمارا انداز حکومت ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو دکھائیں انداز حکومت. ابھی آگے تو چلیں وسیم صاحب. ابھی تو دال بٹنی شروع ہوئی ہے. کسی کی بھی پلیٹ میں ایک بوٹی گوشت کی نہیں ہے. شوربہ جا رہا ہے. ابھی تھوڑا انتظار کریں. ستاروں کو آنے دیں آگے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا عمران خان کے ذائچے سے متعلق ایک آخری سوال ہے پھر ذرا عدلیہ سے متعلق ویڈیو میں بات کرتے ہیں. عمران خان اس وقت جیل میں کم و بیش اب انہیں کوئی 6 مہینے بلکہ 8 مہینے کا وقت ہو چکا. مگر ابھی تک آپ سے بھی میں نے متعدد مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ مینٹلی اتنا مضبوط ہے کہ وہ شخص ان سے نہیں ٹوٹے گا اور آج تک یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں نہیں ہوا ایسا. مگر گزشتہ دنوں جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بیگم صاحبہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے عمران خان سے متعلق کچھ جملے کہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ ذرا پریشان ہو گئے اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وقت تو مکمل فٹ ہیں مگر انہیں ڈر ہے کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے گا. اب بالکل بلا شبہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ سے بنیادی طور پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ذائچے میں جو ان کی صحت کا ستارہ ہے یا جو ذائچہ ہے وہ آپ کو کیا بتاتا ہے مستقبل قریب میں اس میں کوئی مشکلات تو آپ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں جی اب تو اس وقت ان کا ذائچہ مشکلات کے دور سے نکل چکا ہے. باقی زحل ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے اور یہاں پہ کیونکہ زحل کی موجودگی ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے پازیٹیو نہیں ہوتی. بس میں اتنی سی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو ایک کلیے کی بات بتاتا ہوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. مالک کی مرضی ہوگی تو سارا کچھ ہوگا. جہاں تک خان صاحب کا ذائچہ ہے وہ ایوری کمنگ ڈے اب اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. اس وقت ہماری ایسٹرالوجی کہتی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ٹائم وہ باہر آ جائیں گے. اور یہاں جو ستارے ہیں یہ جو 5 ستارے اب برج حوت میں اکٹھے ہوں گے جو اس حکومت کے لیے انتہائی نحس جگہ ہے. جب چاند یہاں آ رہا ہے وہ غروب ہونے کے قریب آ رہا ہے. مطلب رمضان کے آخر میں سمجھ لیں یہ چاند یہاں پہنچ جائے گا 26 میں 27 میں. تو یہ جو صورتحال ہوگی یہ ان کے بس سے باہر ہو جائے گی اور آنے والا وقت ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا. اور انٹرنیشنل لیول پہ خان کی بات سنی جائے گی کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت اس کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں ایسٹرالوجی کے طالب علم کے حوالے سے کہ مطلب جتنا کہ ہمیں تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے. وسیم صاحب آنے والا ہر لمحہ ہر گھنٹہ خان صاحب کے لیے بہتری کی سمت میں جا رہا ہے. ان کے بس سے باہر ہے. اور یہ جو ماہ رمضان کا اخیر ہوگا اس میں اس حکومت کے خلاف مجھے لگتا ہے کوئی تحریک چلنے کی سمت میں باتیں جائیں گی. اور ابھی جو کرنٹلی کمیونیکیشن ہے وہ تو ہے پازیٹیو.